الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا کہ اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ 6 دن میں بنائی، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور وہ تدبیر کرتا ہے، سارے جہانوں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ مثلا اس کی ایک صفت ہے بدیع یا فاطر السماوات بدیع السماوات کہ وہ ابتدا کرتا ہے ہر چیز کی، کوئی نقشہ نہیں، کوئی مادہ نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، وہ بناتا ہے۔ بدیع ابتدا کرتا، اور اس پچھلی آیات میں اس کی صفت تدبیر کا ذکر ہوا کہ وہ تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس نے ٹھیک ہونا ہے، اور جناب کسی کا رزق کم ہونا ہے، کسی کا زیادہ ہونا ہے، کسی نے فوت ہونا ہے، کسی نے پیدا ہونا ہے، کہیں بارش ہونی ہے، کہیں گرمی آنی ہے۔ یہ تدبیر ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کسی اور کے قبضے میں یہ چیزیں نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی صفات ہیں کہ ابتدا بھی وہ کرتا ہے اور تدبیر بھی وہ کرتا ہے۔ فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جو غیب کی چیزیں اور سامنے کی چیزوں کو جانتا ہے، اور عزیز ہے، غالب ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ غالب ہے، چاہے تو 1 منٹ میں ساری دنیا کو نیست و نابود کر دے، لیکن وہ رحم کرتا ہے، پھر بچ جاتے ہیں۔ ذالک عالم الغیبی، وہ غیب کا جاننے۔ اللہ کے سامنے تو غیب کوئی چیز نہیں ہے، غیب ہمارے سامنے ہے، تو ہمارے سامنے جو چیز غیب ہے اس کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ چھت کے اوپر کیا ہے ہمارے لیے غائب ہے، زمین کے نیچے کیا ہے ہمارے لیے غائب ہے، لیکن اللہ کے لیے چیزیں غائب تو ہمارے حوالے سے کہا ہے کہ وہ غیب بھی جانتا ہے اور سامنے کو بھی جانتا ہے، عزیز ہے، غالب ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے الذی احسن کل شیء خلق، جس نے ہر چیز خوبصورت بنائی، جس نے ہر چیز خوبصورت بنائی۔ اس کے درخت جیسا کوئی درخت بنا کے دکھا دے، اس کے سمندروں جیسا کوئی سمندر بنا دے، اس کی زمین جیسی کوئی زمین بنا دے، انسانوں جیسا کوئی انسان بنا دے۔ الذی احسن کل شیء، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ ہاں استعمال پھر غلط ہوتا ہے، انسان بھی غلط استعمال ہوتے ہیں اور چیزیں بھی، اس نے اس میں کمی نہیں چھوڑی۔ احسن کل شیء، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، اور سب سے خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، پیدا کیا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کو تو گارے مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو پوری زمین کی مٹی اللہ پاک نے لی اور اس کو پھر جناب گوندا، اور اس سے پھر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پھر اللہ نے ان کے اندر روح
ڈالی۔ فرمایا کہ انسان کو پہلے گارے سے بنایا، مٹی سے بنایا، کھن کھناتی مٹی، جا من صلصال، ہاں جی، کل فخار، کھن کھناتی مٹی، وہ ٹھیکرے کی طرح۔ فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کے نسل کو نچھڑے ہوئے گندے پانی سے بنایا۔ پہلے مٹی سے بنایا، پھر ایک قطرہ پانی سے، جو کہ فرمایا کہ ذلیل ترین پانی ہے، کم ترین پانی ہے، اگر کہیں جسم سے نکل جائے تو جسم سارا ناپاک، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا سارا ناپاک۔ انسان اس سے بنا ہے، اور یہ چلانگے کہاں لگاتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ اپنے یہ پیدائش پہ غور کرے کہ میں کس چیز سے بنا ہوں یار، گندے پانی سے بنا۔ یا اللہ فرماتے ثم جعل نسلہ، پھر میں نے اس کے نسل کو چلایا، من سلالۃ، پانی سے، من ماء مہین، ایسا پانی جو کہ ذلیل ترین پانی ہے، نچھڑا ہوا ذلیل ترین پانی۔ اللہ پاک فرماتے ثم سواہ، پھر اس کو بہتر بنایا، اچھا کیا، سیدھا کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح اس کے اندر ڈالی۔ اگر روح نہ ہو تو انسان تو لاش ہے۔ روح کون ڈالتا ہے؟ اور ڈالتا کہاں ہے؟ ماں کے رحم میں، پیٹ میں بند جگہ۔ کس طرح وہاں فرشتہ جاتا ہے روح ڈالنے کے لیے؟ اور بعض بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، وہ وہاں سے روح نکالتے کس طرح ہے؟ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ فرشتوں کے لیے یہ جو دیواریں ہیں نا، یہ اس طرح ہے جس طرح پرندوں کے لیے فضا ہے۔ فرشتوں کو کوئی دیوار یہاں سے گزر سکتے ہیں ان دیواروں سے۔ اب یہ ہے نا، پیٹ میں جا کے پھونک روح ڈالنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے، پھر اگر بچہ اندر مر جائے تو روح نکالنے کے لیے تو 4 مہینے کے بعد جا کے روح ڈلتی ہے، پھر یہ بچہ بنتا ہے، پھر جا کے 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور وہاں کھانا پینا کون دیتا ہے؟ بھئی وہاں جب روح ڈل گئی تو کھانا پینا شروع ہو گیا، تو کون دیتا ہے؟ اور جب باہر آ گیا، پھر یہ جس نے وہاں اندھیروں میں اس کو کھانا کھلایا، سانس، اب یہاں اگر ہمیں کسی کمرے میں بند کر دیا جائے نا، سانس ہوا کا گزر نہ ہو تو ہم مر جائیں، تو وہاں ہوا کا گزر ہی نہیں ہے پیٹ میں، لیکن یہ زندہ ہے۔ یہ کون اس کو زندہ رکھتا ہے؟ یہ اللہ زندہ۔ اور جب پیدا ہوتے پھر کہتے جی یہ بابا جی نے دیا ہے، یہ فلاں پیر دیتا ہے، یہ سائیں دیتا ہے، یہ پیراں دیتا ہے۔ اور خدا کے بندے، اور جس نے اس کو وہاں کھانا کھلایا جہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس ٹائم تو تم نے کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ فلاں اس کو بنا رہا ہے، تو اللہ بناتا ہے۔ اب یہ انسان شریعت اور عقل دونوں کو ملا کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ اب صرف اپنے عقل کو استعمال کریں تو آپ نکل جائیں گے، راستے سے نکل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کے نسل کو پانی سے، ایسے پانی سے چلایا جو کہ ذلیل ترین پانی ہے۔ ثم سواہ، پھر اس کو ٹھیک کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اس کے اندر اپنا روح ڈالا، وجعل لکم السمع، اس کو ہم نے کان دیے، سننے کی صلاحیت، والابصار، آنکھیں دی ہیں، والافئدہ، دل دیا ہے۔ ہم نے اس کو سیدھا سیدھا بنایا، اچھا خوبصورت کر کے بنایا۔ اگر انسان کی ایک آنکھ ہماری طرح اس طرح آنکھ کی اس طرح ہوتی، اور دوسرے سائڈ کی آنکھ وہ بھینس کی طرح ہوتی، تو یہ اچھا لگتا؟ ایک بازو اس کا پورا ہوتا اور دوسرا وہاں تک پہنچتا، ایک ٹانگ اتنی ہوتی اور دوسری اتنی لمبی ہوتی، کیسے شاندار اللہ نے بنایا، لیکن اس کو سمجھ نہیں۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ،
اعضاء اپنی اپنی جگہ، پورے اعضاء. ثم سواہ، میں نے اس کو پھر کیا ہے، اس کو میں نے کان دیے ہیں کہ یہ سنیں. دیکھو جی، سننا جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. اگر کوئی شخص سنتا نہیں ہے نا تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اور ابھی جو ہم نے تلاوت کی ہے نماز میں، اس میں آیت ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ہائے قیامت کے دن کہے گئے ہائے کاش ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے. پہلے سنے گا تو سمجھ آئے گی نا، پہلے سننا ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے اور آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. تو جہنم میں ایک جانے کی ایک وجہ کیا ہے؟ نہ سننا. بھئی سنیں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گی نا بات. اچھی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہم سنیں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گی. اگر کوئی شخص سنتا ہی نہیں ہے تو اس کے سمجھ میں، اور اکثر لوگ اسی طرح بے دین ہوتے ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ کان ہی نہیں لگاتے. تو فرمایا اس کو کان دیے. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ زبان دی ہے، کان دی ہے. تو جو لوگ سنتے نہیں ہیں نا، ڈورے ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی نہیں چلتی، وہ گونگے بھی ہوتے ہیں. یہ جو بولنا ہے نا، یہ سننے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ سنیں گے تو آپ اس کو سیکھیں گے، پھر بولیں گے. اکثر جو گونگے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ڈورے ہوتے ہیں. تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس کو میں نے بنایا، خوبصورت کر کے بنایا، پھر اس کو کان دیے، ابصار آنکھیں دی ہیں، وَالْأَفْئِدَةَ دل دیے. بھئی کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو. یہ علم کے ذریعے ہیں، علم کے آلے ہیں، علم ان سے حاصل ہوتا ہے. وَالْأَفْئِدَةَ، اور سمجھنے کے لیے میں نے تمہیں دل دیا ہے. لیکن آخر میں فرمایا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے لوگ شکر ادا کرتے، تھوڑے لوگ. اب ہمارے اس محلے کی آبادی کتنی ہوگی؟ اندازاً 40,000 50,000 اندازاً اتنی ہوگی نا جی اس ایریا کی. تو وہ سب سوئے میں. یہ شکر اس کو کہتا ہے کہ جس نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، اتنی بنایا ہے، آ کے اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کا شکر ادا کرو. یہ شکر ہے. شکر نہیں ہے کہ کھا پی لی الحمدللہ کہا اور نماز ایک نہیں پڑھی، وہ شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے دربار میں آ کے جھکو اور یہ تم سے پوچھا جائے گا. تو فرمایا کہ کان دیے، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون وقلیل من عبادی الشکور. شکر کرنے والے بہت کم ہیں. ہاں، دنیا کے لیے جب ٹائم آئے گا نا، جب 8 بجیں گے، 10 بجیں گے، پیشاب آئے گا، کھانے کو دل کرے گا، ناشتے کو کرے گا، ڈیوٹی کا ٹائم دیکھیں گے تو پھر بھاگیں گے. جو اللہ کا کام ہے وہ سب بھولے ہوئے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.